ہوا آیت نمبر 21 سے، اور یہ کہا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات یعنی آخرت کے بارے میں یقین نہیں رکھتے وہ عجیب و غریب قسم کے مطالبے اور اعتراضات کرتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ہر وہ عمل جس عمل میں ایمان نہ ہو اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اور آخر میں یہ کہا گیا تھا آیت نمبر 27، 28 اور 29 میں کہ وہ لوگ کہ جو اپنے دنیا کی زندگی میں غلط قسم کے دوستوں اور تعلقات میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، اسی غلط دوستی اور غلط دوستوں کی وجہ سے وہ حق اور دین اور اچھے راستے سے دور چلے جاتے ہیں، اور آخر میں وہ خود قیامت کے دن اس چیز کا اعتراف کریں گے اور اپنا غصے اور دہشت اور پریشانی میں خود اپنا ہاتھ کاٹ کھائیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور یہ کہیں گے کہ اس نے اور ان لوگوں نے اضلنی عن الذکر، ہمیں ذکر سے قرآن سے دور کر دیا تھا۔ اب فرمایا کہ یہ قرآن جس سے دوری کی وجہ سے ان کو آج یہ رسوائی کا دن دیکھنا پڑا، رسول قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا۔ وقال الرسول، رسول یہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی، اے میرا رب، ان قومی، میری یہ قوم، اس قوم نے اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ اس شکایت میں دونوں شامل ہیں، مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی، اور یہ آیت تمام انسانوں کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً یہ دعوت دے رہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس قرآن پر ایمان لے آؤ، اس قرآن پر عمل شروع کر دو، اس لیے کہ قیامت کے دن اگر رسول نے اس قرآن کے بارے میں شکایت کر دی تو پھر سوائے جہنم کے اور دوسرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور رسول کی شکایت کے ساتھ ساتھ قرآن خود شکایت کرے گا، قرآن خود شکایت کرے گا، قرآن خود بولے گا، اور یہ قرآن خود ان لوگوں کو جن لوگوں نے دنیا کی زندگی میں قرآن پر یہ لوگ ایمان لائے تھے اور اس پر عمل بھی کیا تھا، ان لوگوں کو قرآن جنت میں لے جائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے قرآن پر ایمان جو لوگ نہیں لائے تھے، قرآن کا انکار کیا تھا یا قرآن کے خلاف عمل کیا تھا، قرآن کی وجہ سے ان کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ امام مسلم نے صحیح مسلم میں کتاب الطہارہ کے بالکل شروع میں جو طویل حدیث نقل کی ہے اس کے آخر میں یہ ہے کہ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ حجت لک او علیک، یا تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ اب مسلمان خود دیکھ لے، سوچ لے اس کا رویہ دنیا کی زندگی میں قرآن کے ساتھ کیا ہے۔ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ واقعی قرآن میرے حق میں گواہی دے گا، یا یہ کہ اس کے برعکس معاملہ ہوگا؟ اور یہی وہ قرآن ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ قرآن تو بہت بڑی عظیم مبارک مقدس کتاب ہدایت، اس پوری کتاب پر اور اس پوری کتاب کے مطابق جس کا عمل ہوا کیا کہنے، لیکن یہاں تو چند صورتوں کی فضیلت کا یہ حال ہے۔ سورہ تبارک الذی الملک کے بارے میں وہ حدیث ہم کتنی مرتبہ اس درس میں پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ یہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اس کو سورۃ الملک کہتے ہیں۔ 30 آیات ہیں اس میں، اور اس کا یاد کرنا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ اگر روزانہ 10 آیت یاد کریں آپ 3 دن میں یاد کر سکتے ہیں،
5 آیات یاد کریں 6 دن میں یاد کر سکتے ہیں، 1 آیت یاد کریں 1 مہینے میں یاد کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا کمزور ذہن کا مسلمان مرد عورت ہے جو یہ کہے کہ میں 1 آیت 24 گھنٹے میں یاد نہیں کر سکتا؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ 1 آیت تو ہر مسلمان مشغول سے مشغول کمزور سے کمزور ذہن کا مالک بھی یاد کر سکتا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ ہے 1 آیت۔ روزانہ 1 آیت یاد کریں، 30 دن میں پوری سورت یاد ہو جائے گی۔